إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 132 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 35ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ جو 36ویں آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق باتیں بہت ہیں، متعدد نشستوں میں اس آیت کریمہ سے متعلق جو باتیں مجھے رکھنی ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کی اس نشست میں یعنی البدن، یہ جو آیت کریمہ کا جو آغاز ہے، اس سے متعلق ایک تعارفی اور تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ تفصیل تو اس آیت کریمہ سے متعلق کل سے یعنی آنے والی نشست سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والبدن، والبدن سب سے پہلی بات جو آج کی اس نشست میں ہے وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیں البدن، دال جو ہے مطلب یعنی خفیفہ ہے، مخفف ہے، یعنی متحرک نہیں ہے، ساکن ہے دال۔ جو قرأت عاصم ہے، عاصم بن ابی نجود، تو اس میں یہ جو دال ہے وہ غیر متحرک ہی ہے، جبکہ یہ جو البدن ہے بدنتن کی جمع ہے، بدنتن اس کی جمع آتی ہے بدنن۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ بدنتن اس کی جو جمع آتی ہے اس کی یعنی جو دال ہے یہاں پر وہ مضموم ہونا چاہیے تھا قیاس کے اعتبار سے، جس طرح سے خشبتن کی جمع آتی ہے خشبن، اور اسی طرح سے ثمراتن ہے اس کی جمع آتی ہے ثمرن، یا جو ہے یعنی بعض اہل اللغہ نے کہا کہ ثمرن وغیرہ۔ تو یہ قیاس کا تقاضا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے عاصم کی جو قرأت ہے، قرأت عاصم، اس میں جو یعنی ساکن ہے دال اس میں یہاں پر، اور یہی جو شائع ہے۔ بہرحال والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، والبدن، اس سے متعلق آج کی اس نشست میں دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے، آپ پچھلی 10 آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، مناسک الحج سے متعلق ہی گفتگو ہے۔ ایک دو آیتیں پہلے، آیت نمبر غالباً 34 ہے اس کا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی اس سے دو آیتیں پہلے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے ذبح کیا جائے، بہیمۃ الانعام کو۔ بہیمۃ الانعام یعنی اس میں ابل ہے، بقرہ ہے، شاۃ ہے، تو یہ سب جو بہیمۃ الانعام ہیں وہ تو مجمل ہے، یعنی عام ہے وہ، اور اس میں سبھی وہ جانور آ گئے جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں، جو وہاں پر بالذات الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو قربانی کیے جاتے ہیں یا حجاج جو لے کر کے جاتے ہیں، اس میں جو جانور طے شدہ ہیں شرعی اعتبار سے بہیمۃ الانعام میں، وہ داخل ہے وہاں پر۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں بہیمۃ الانعام کا ذکر فرمایا، تو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے حجاج کرام کے لیے جو بہیمۃ الانعام میں سب سے افضل ہے اس کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا، کہا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ مناسبت، ایک عالم دین ہے 10ویں صدی ہجری کے، 977 ہجری سنہ وفات ہے، میں نے 12 نام لیا ہے ان کا،
خطیب محمد ابن احمد الشربینی رحمہ اللہ، علماء شافعیہ میں سے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی جو تفسیر پر جو کتاب ہے السراج المنیر، جو المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، اسی سے میں نے پڑھا ہے، المکتبۃ الشاملہ سے۔ اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہے، اور نظم الدرر میں بھی غالباً یہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پچھلی آیتوں میں بہیمۃ الانعام کا ذکر فرمایا، تو اس میں جو سب سے افضل ہے رتبے کے اعتبار سے، گوشت پوست کے اعتبار سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے مالی اعتبار سے بھی، اور وہ پھر وہ دکھنے میں بھی، اور پھر ذاتی طور پر لوگ اور فقراء اور وہ خود جو کھانے کے لیے کثرت جو اس میں موجود ہے گوشت کی، ہر پہلو سے جو اس میں سب سے افضل ہے وہ ہے الابل، تو اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا بالذات خصوصی طور پر، کہا کہ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، یہ مناسبت کے اعتبار سے بات رہی۔ البدن، البدن میں یعنی البدن سے کون سا جانور مراد ہے؟ کیا الابل مراد ہے، اونٹ ہی مراد ہے، یا الابل کے ساتھ البقرہ بھی اس میں داخل ہے؟ اس سے متعلق تو آنے والی نشست میں میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اہل علم کا اس سلسلے میں اہل علم کے کیا کیا موقف ہیں اور درست موقف کون سا ہے، یعنی البدن میں کیا صرف الابل ہی ہے یا الابل کے ساتھ البقرہ بھی ہے، اس کو ہم آنے والی نشست کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ الابل جب یہاں مراد ہے اور الابل کو اولیت ہے، تو الابل کیوں نہیں کہا گیا، البدن کیوں کہا گیا؟ تو اس سلسلے میں ایک لطیف نقطہ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں کہا کہ یعنی جو اونٹ ایک حاجی نحر کرتا ہے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، اسے بدنتن نہیں کہا جاتا، اسے البدن نہیں کہا جاتا۔ یعنی مان لیجئے کہ عام دنوں میں ایک مسلمان اپنی ذات کے لیے وہ جو ہے ایک اونٹ نہر کرتا ہے، یا پھر اپنے اقربا کو کھلانے کے لیے، یا اس نے نظر مانی ہو، یا عام طور پر فقراء کو کھلانے کے لیے، یا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہی اونٹ نہر کرتا ہے، تو اسے بدنتن نہیں کہا جاتا۔ لیکن ایک حاجی یوم النحر میں یعنی مینا کے میدان میں رمی جمرات کے بعد جو العقبہ جو یعنی رمی جمرات کا جو سب سے بڑا حصہ ہے، تو وہاں پر جب وہ 7 کنکریاں مار دے گا، وہ اس کے بعد جب وہ اس کے لیے آئے گا جانور کو قربان کرنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں رمی جمرات کے بعد یوم النحر کے دن، یوم النحر، اس میں جو اونٹ نہر کرے گا اس کو جو ہے بدنتن کہا جاتا ہے بالذات، اس کے لیے خاص، یعنی یہ اسم اسی پر غالب آ گیا ہے۔ اب مطلق جب کہا جاتا ہے بدنتن، تو اس سے مراد یعنی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے عام مسلمان جو اپنے گھروں میں ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یوم النحر میں جو نہر کیا جائے گا جو اونٹ، اسی کو جو ہے بدنتن کہا جاتا ہے رمی جمرات کے بعد۔ یہ جو ہے ابن عاشور نے کہی بات رحمہ اللہ۔ ابن عاشور رحمہ اللہ نے یہ بات کہاں سے لی؟ آپ نے ایک حدیث سے استدلال کیا، جو حدیث کی ہم چند دن پہلے جو ہے تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں، متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتاب الحج میں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھے کہ وہ یعنی ایک اونٹ ہانک کر کے لے کے جا رہا ہے، اور وہ بیٹھ بھی نہیں رہا ہے، اس میں سواری نہیں کر رہا ہے، لے کے جا رہا ہے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ ارکبھا، اس پر سواری کر لو، سوار ہو جاؤ۔ تو وہ صاحب نے کیا کہا کہ انہا بدنتن، انہا بدنتن، ایسے نہیں کہا کہ جو ہے انہا ابلن، وہ تو دکھ ہی رہا ہے، وہ اونٹ ہے، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے نا۔ لیکن آپ نے کہا، وہ صحابی نے کیا کہا، انہا بدنتن، یعنی یہ عام اونٹ نہیں ہے، یہ جو ہے الہدیو ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بحیثیت حاجی میں اس کو لے جا رہا ہوں یوم النحر میں نہر کرنے کے لیے، اور اس کو انہوں نے کیا نام دیا؟ انہا بدنتن۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا ان سے کہ ارکبھا، کہا کہ انہا بدنتن۔ خیر وہ حدیث مکمل میں نے سنا دی ہے۔ تو اس حدیث کو رکھ کر کے ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ صاحب کا یہ کہنا کہ انہا بدنتن، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متعین ہے کہ وہ بحیثیت حاجی جو ہے لے کے جا رہے ہیں، تو اسی کے لیے وہ جو اسم غالب ہے۔
یہ بات جو ہے ابن عاشور نے کہی رحمہ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ آج کی اس نشست میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ البدن لغوی معنی کیا ہے اس کا۔ اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ نے موجب مقایس اللغہ میں کہا کہ الباء والدال والدال والنون بدنا، بدنا کا بنیادی معنی آپ نے یہ بتایا، کہا کہ اس کا ایک ہی معنی ہے بنیادی طور پر، وہ ہے کہ شخص الشیء دون شواہ، یعنی ایک کسی بھی چیز کا جو سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے نا وہ شواہ نہیں، دون شواہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی اطراف مراد نہیں۔ ایک انسان ہے، انسان کے جو اعضاء وغیرہ ہوتے ہیں وہ مراد نہیں، انسان کے جو بدن میں سب سے نمایاں حصہ کون سا ہے، اسی لیے ہم اس کو بدن کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا سب سے نمایاں حصہ ہے وہ شخص الشیء، یعنی کسی بھی چیز کا سب سے نمایاں حصہ، سب سے جو ہے مطلب واضح اور نظر آنے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ، اس کے اطراف اور اس کی جو ہے مطلب جزئیات نہیں، کلی طور پر اس کا جو سب سے نمایاں پہلو ہوتا ہے نا وہ مراد ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں بدن الانسان، اس کی جمع ہوتی ہے ابدان، معروف ہے انسان کا جو بدن ہے، تو محض ہاتھ کو دکھا کر کے نہیں بولتا کہ میرا بدن ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ میرا بدن ہے، اس لیے کہ جو سب سے نمایاں حصہ ہے، سب سے بڑا حصہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے بدن۔ تو جب عربی زبان میں کہا جاتا ہے رجل بادن یا رجل بدین، تو کیا مطلب ہے کہ عظیم الشخص والجسم، ایک بھاری بھرکم جو جسم والا جو انسان ہوتا ہے بھاری بھرکم، تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے رجل بدین، تو یہ مراد ہے۔ اس سلسلے میں آپ وہ حدیث سامنے رکھ سکتے ہیں اس لفظ کو سمجھانے کے لیے، جو حدیث امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کی کتاب الصلاح میں اور سنن ابن ماجہ کی بھی کتاب الصلاح، کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، اس میں حدیث ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تبادرونی بالرکوع ولا بالسجود، یعنی جب میں رکوع کو جاتا ہوں تو مجھ سے جلدی رکوع مت کرو، میں اچھی طرح رکوع کر لوں پھر رکوع کرنا، پھر میں اچھی طرح سجدے کو چلا جاؤں تو پھر سجدے کو جانا، ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہی چلے جا رہے، میرے سے پہلے بھی نہیں جانا، میرے ساتھ بھی نہیں جانا، نہ مسابقت ہو، نہ سبقت ہو، نہ موافقت ہو، بلکہ کیا ہو؟ متابعت ہو، پیچھے کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ کہا کہ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ إِذَا رَكَعْتُ، کہ میں جب رکوع کرتا ہوں میں اچھی طرح رکوع کر لوں گا، تم جتنا میرے پیچھے آؤ گے، یعنی جتنا میں تم سے جلدی رکوع میں جاؤں گا، کیا مطلب؟ یعنی میرے رکوع میں جانے کے بعد اچھی طرح رکوع میں چلا جاؤں پھر تم رکوع کرنا، اچھی طرح سجدے میں چلا جاؤں تو پھر تم سجدہ کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تدرکونی بہ اذا رفعت، جب میں مکمل طور پر جو ہے یعنی رکوع سے جو ہے مطلب قیام کی حالت میں آ جاؤں گا، تم اسی وقت قیام کی حالت میں آئیں گے، میرے ساتھ جائیں گے تو میرے ساتھ ہی اٹھ جائیں گے تم، تو فائدہ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ رکوع میں جاؤ گے، تو نقصان یہ ہوگا کہ میرے ساتھ ہی تم ہو سکتا ہے میرے سے پہلے یا میرے ساتھ اٹھ جاؤ، تو جب میں رکوع میں چلا جاؤں اس کے بعد تم آؤ گے تو میں بھی اچھی طرح جو ذکر و اذکار کر لوں گا، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، تو پھر میری متابعت میں تم بھی مکمل اذکار کر کے میرے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ میں تھوڑا بھاری بھرکم جسم والا ہو چکا ہوں فی الحال، وہ پرتھیلا پن نہیں ہے کہ میں علی الفور جلد سے جلد رکوع میں جاؤں، جلد سے جلد جو مطلب قیام کی حالت میں آ جاؤں۔ کیوں؟ کہا کہ فَإِنَّهُ قَدْ بَدَّنْتُ، یہ لفظ حدیث کا آخری لفظ، فَإِنَّهُ قَدْ بَدَّنْتُ، یعنی میں تھوڑا موٹے جسم والا ہو گیا ہوں، تھوڑا بھاری بھرکم جسم والا ہو گیا ہوں۔ ایک انسان جوانی کے مقابل بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کا جسم تھوڑا بڑھتے رہتا ہے، تھوڑا سا جو ہے مطلب تھوڑی سی اس میں مطلب جو چستی ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے، پرتھیلا پن کم ہوتا ہے، تو کہا کہ فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، یہ بات کہی اللہ کے رسول نے۔ یہ حدیث مبارکہ انہوں نے بھی ذکر کی ہے ابن فارس نے رحمہ اللہ، لیکن بدنتو کا لفظ یعنی دال جو ہے مخفف ہے، مشدد نہیں ہے، جبکہ حدیث میں مشدد ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ابن فارس نے رحمہ اللہ۔ دراصل کیا ہے کہ جو ہے ابن فارس نے کہا کہ روات حدیث نے بدنتو ہی روایت کی ہیں، یہ ایک بات ہے، یہ تو اس کا لغوی معنی کے اعتبار سے گفتگو رہی۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بدنہ کا بنیادی طور پر یہی معنی ہے۔ عربی زبان میں البدن کا معنی کیا ہے؟ یعنی بنیادی طور پر جیسے کہ امام محمد ابن جریر الطبری نے کہا رحمہ اللہ کہ یعنی هو الضخم فی کل شیء،
ہر چیز کی جو ضخامت ہے، ہر چیز میں جو ایک طرح سے جو موٹا پن ہوتا ہے، جو بھاری بھرکم جو چیز جو نمایاں طور پر نظر آتی ہے کسی بھی چیز کی، اس کے لیے عربی زبان میں البدن کا لفظ آتا ہے۔ یہ امام طبری نے کہا رحمہ اللہ۔ تو اس اعتبار سے اونٹ کو، ایبلن کو اونٹ کو اس لیے البدن بدنتن کہا جاتا ہے، اس کی جمع البدن ہے کہ یعنی لعظم الجثہ، اس کا جو بھاری بھرکم جو جسم ہے، وہ سمن جو موٹا پن ہے، اس وجہ سے اس کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی لعظمها وضخامتها، اونٹ کے موٹے ہونے کی وجہ سے، اس کا بھاری بھرکم جسم ہونے کی وجہ سے، اس کے ہاتھ پیر اس کی گردن کے مقابل اس کا جو جسم ہی تو پورا نمایاں نظر آتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی بدنتن یا بدنن، اس کو جو جمع ہے۔ یہ اس لفظ سے متعلق کچھ باتیں رہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، البدن میں جو لفظ ہے قرآن کا، کیا اس میں صرف الابل داخل ہے یا الابل کے ساتھ البقرہ بھی داخل ہے اس میں؟ اس سلسلے میں اہل علم کا کیا نقطہ نظر ہے، اس کو میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا، تاکہ یہ یعنی اہل علم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، اور جو ہے میں اس کا ایک تفصیل سے ترتیب کے ساتھ اس کو میں رکھوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی نشست میں۔ آج کی اس نشست میں اتنی ہی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس مکی کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی فقہ عطا فرمائے، قرآن کا عامل بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔